بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنی لاسٹ ویڈیوز میں نے اسٹیٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ کیا ہے، اس کے ایلیمنٹس کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن اور اس کے تھیوریز کے بارے میں بتایا تھا۔ آج میرا ٹاپک ہے اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ۔ اسلام اسٹیٹ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جتنے ہم نے اسٹیٹ کے متعلق پڑھا ویڈیوز میں، آگے پچھلے جو ویڈیوز میں نے ریکارڈنگ کی اس میں نے ویسٹرن کنسیپٹ آف اسٹیٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ جس میں کوئی ایک بندہ جو ہے اس کے پاس ایبسولوٹ پاور آ جاتے ہیں، یا کوئی ایک ادارہ ہوتا ہے جس کے پاس یا تو ایبسولوٹ پاور آتے ہیں، یا پھر لمیٹڈ پاورز آ جاتے ہیں، یا پھر جنرل ول کا جو ہم نے روسو کا دیکھا، یا پھر اگر 19 سینچریز میں ہم دیکھیں تو اس سینچری میں ہم جان آسٹن جو فیمس پولیٹیکل تھنکر تھا اس کو ہم دیکھتے ہیں، تو وہ ساورنٹی کا جو پکچر پیش کرتا ہے یا اسٹیٹ کا جو پکچر وہ پیش کرتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ ایکچولی ایک ڈٹرمننٹ ہیومن سپیریئر ہوتا ہے جس کے پاس ساورنٹی ہوتی ہے، اور اس کے جو کمانڈ ہوتے ہیں وہ سپیریئر کے کمانڈ ہوتے ہیں، اور وہ کمانڈ جو ہے وہ پھر لا کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیسک کنسیپٹ جو اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ اور ویسٹرن کنسیپٹ آف اسٹیٹ میں ہے، تو دونوں کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ ایلیمنٹس ایک جیسے ہیں۔ دونوں جو ہے وہ پاپولیشن، ٹیریٹری، گورنمنٹ اور سورنٹی کو مانتے ہیں، بیکاز اسلام جو ہے وہ ایک آرگنائزڈ لائف کو پریفر کرتا ہے۔ جس طرح سے یونیورس ایک ڈسپلن کے تحت پرفارم کرتا ہے، اسی طرح سے اسٹیٹ جو ہے وہ بھی ایک بیسک انسٹیٹیوشن ہے اسلام میں، جس کا کام لوگوں کی سوشل لائف کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں پولیٹیکل اور اکنامک اور اسپریچول پراسپیرٹی جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے، تاکہ جسٹس کے پرنسپلس کو اپہولڈ کیا جائے۔ اس میں جو بنیادی فرق دونوں میں ہے وہ ہے اس کا جو فورتھ ایلیمنٹ ہے ساورنٹی۔ اس کے حوالے سے یورپ ایک بندے کو یا کسی ایک ادارے کو ساورن بناتا ہے، چاہے وہ کنگ ہو، یا پھر اگر ماڈرن ڈیموکریسی میں ہم دیکھیں اور وہ لوگوں کی ریپرزنٹیشن کی بات کرتا ہے، تو لوگوں کی ریپرزنٹیشن کی بات جو ہے وہ ایکسپریس ہوتی ہے ان دا فارم آف لیجسلیچر یا پارلیمنٹ یا کانگریس۔ لیکن اسلام کا جو کنسیپٹ آف ساورنٹی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور اسی سے اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ اور ویسٹرن کنسیپٹ آف اسٹیٹ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ہم اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ کو دیکھیں اور اس میں ساورنٹی کو دیکھیں، تو ساورنٹی جو ہے وہ اٹ لائز ود دا آل مائٹی اللہ الون۔ صرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یونیورس کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری دنیا کا مالک ہے، اور پوری دنیا کے مالک ہونے کی حیثیت سے وہ دنیا میں تمام چیزوں کا مالک ہے۔ اور اسٹیٹ جو ہے وہ جو انسان جس طرح سے چلائے جاتے ہیں، اور جس طرح سے ایکٹیویٹی کرتے ہیں یا پرفارم کرتے ہیں دنیا کے اندر یا اسٹیٹ کے اندر، تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ پرسکرائبڈ چیزیں جو ہے وہ کچھ پرسکرائب کی ہوئی ہے، کچھ لمٹس جو ہے وہ پرسکرائب کیے ہوئے ہیں، اور انہی پرسکرائبڈ لمٹ کے اندر رہتے ہوئے وہ انسانوں کو لائف گزارنے کے جو ہے وہ احکامات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ احکامات جو ہے یہ اپنے رسول پاک، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے وحی کی صورت میں نازل کی ہے، اور اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی سورس ہے قرآن اور حدیث کا، یعنی پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان وحی کو آگے جا کر حدیث اور سنت کی شکل میں لوگوں تک پہنچایا ہے اور اس کو پرفارم کیا ہے۔ اگر اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ کو ہم دیکھیں تو ہم اس میں سے گائیڈ لائن جو ہے وہ لے سکتے ہیں ابن خلدون سے، الفارابی اور الغزالی۔ یہ فلاسفرز جو ہے مسلم فلاسفرز ہیں، اور انہوں نے اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ کو بڑا ایکسپلین کر کے جو ہے وہ بتایا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا مودودی کی
کتاب سے بھی ہم گائیڈ لائن جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ کے جو پرنسپلز ہے اس میں پہلا پرنسپل جو ہے وہ ہے سورنٹی جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو پہلا اس کا پرنسپل ہے دیٹ از توحید، ونس آف گاڈ۔ ونس آف گاڈ کا مطلب جب ہمارے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام یونیورس کا مالک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو جب یہ پرنسپل ہم اپلائی کرتے ہیں تو دنیا میں ہر انسان کا جو لیگل پاور بنتا ہے ہیومن بینگ کے اوپر قانون امپلیمنٹ کرنے کا یا حکمرانی کرنے کا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سو اسلامک اسٹیٹ کے اندر یا اسلامک کنسیپٹ کے اندر جو ہے وہ کسی بھی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دوسرے بندے کے اوپر ان اختیارات کو امپلیمنٹ کر سکے یا اپنی مرضی کو دوسرے کے اوپر امپلیمنٹ کر سکے۔ اسی طرح اس کنسیپٹ کے نتیجے میں انسانوں کے یا کسی ایک انسان کا یا کسی فیملی کا یا کسی ٹرائب کا یا کسی کلین کا جو سورنٹی کا لامحدود اختیار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بیکاز اسلام جو ہے وہ وراثت کے خلاف ہے، وہ حکمرانیت کو جانشینی نہیں سمجھتا اور لوگوں کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے نمائندہ کا خود انتخاب کریں اور اپنے جو ووٹر سے یا جس کو منتخب کیا جاتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک حکم دیا ہے کہ اسی طرح سے اس حکم کے مطابق جو ہے سو اسلام اگر اس کی ہم بات کریں تو وہ بنیادی چیز جو ہے وہ قرآن ہے، یعنی سورنٹی جو ہے وہ اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی سورنٹی کو ایکسپریس کرتا ہے قرآن کے اندر اور پھر اس کو وحی کی صورت میں ہولی پروفٹ کے اوپر نازل کرتا ہے۔ تو ایک تو اسلامک اسٹیٹ کا جو پرنسپل ہے وہ توحید ہے۔ توحید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمام اختیارات ہیں، لہٰذا اسلامک اسٹیٹ میں کسی انسان کے پاس یا کسی ادارے کے پاس جو ہے وہ اختیار نہیں ہے۔ اگر وہ کسی اختیار کو استعمال کرتا ہے تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جو پاور ہے وہ ڈیلیگیٹ کیا ہے، پاور کا کچھ حصہ جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کیا ہے انسانوں کو، اور انسان جو ہے وہ پھر اس پاور کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے اپنے حکمران کو۔ تو ایک جو ہے وہ تو جو ایک اس کا کنسیپٹ ہوا وہ توحید ہوا، دوسرا جو ہے وہ رسالت ہوا، یعنی اسلام کی جو اصول ہے اللہ تعالیٰ نے وضع کیے ہیں وہ اصول رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث اور سنت کی شکل میں ایکسپریس کرتا ہے اور اسی سے بتاتا ہے ثابت کر کے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں ریاست کو چلایا جائے گا۔ تو یہ ایک ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ریولیشنز آ گئے اور یہ دو سورس ہو گئے اسلامک لاء کے، یعنی جس کو ہم شریعت جو ہے وہ کہتے ہیں۔ نیکسٹ جو اس کا آتا ہے وہ ہے خلافت۔ خلافت جو ہے یعنی اگر ہم دیکھیں تو آلموسٹ 634 سے اگر ہم دیکھیں تو 1924 تک خلافت جو ہے وہ رہا ہے، خلافت کا دور رہا ہے حضرت ابوبکر کے دور سے لے کر، اور جب کمال اتاترک نے خلافت کو ختم کیا تو اس وقت تک جو ہے وہ خلافت چلتا رہا۔ اب اگر ہم خلفائے راشدین کے دور کو دیکھیں تو کسی خلیفہ کو جو ہے وہ سب خلیفہ جو ہے ان کو لوگوں نے منتخب کیا اور ان کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کیا، کسی کو رسول پاک اپنا جانشین بنا کر نہیں گئے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے اس کے نزدیک حکمرانی کرنے کا اختیار جو ہے وہ کسی ایک فیملی یا کسی ایک قبیلے کے پاس نہیں ہے، بلکہ لوگ جس کو اپنا حکمران منتخب کرنا چاہے وہ اس کو منتخب کریں گے، لیکن کس کو کریں گے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو لمٹس پرسکرائب کی ہوئی ہے کہ کون شخص آپ کا حکمران ہونا چاہیے۔ ایک ایسا شخص حکمران ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ہدایات کی روشنی میں جو کہ اسلام کے اندر جو امر بالمعروف اور
المنکر ہے اس کو امپلیمنٹ کریں، یعنی اسلام کے اصولوں کو امپلیمنٹ کریں، جسٹس کو امپلیمنٹ کریں، لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے، بیکاز جو خلافت ہے اس کا مطلب جو ہے وہ ریپرزنٹیٹیو ہے۔ تو کون ریپرزنٹیٹیو ہے؟ خلیفہ ریپرزنٹیٹیو ہے کس کا؟ لوگوں کے اختیار کا، اور یہ اختیار لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار لوگوں کو دیا ہے کہ وہ اپنے لیے خود نمائندہ کا انتخاب کرے، اور اس نمائندہ کو کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے ہم نے بتایا کہ اسلام میں ریاست کا کیا کنسیپٹ ہے، یعنی کہ وہ لوگوں کی میٹیریل اور اسپریچول لائف کی پروسپیرٹی کے لیے کام کریں اور جسٹس کو انشور کریں۔ تو اس کے آگے اگر ہم اس طرح سے خلیفہ، چاہے ہم اس کو امام کہیں، چاہے اس کو خلیفہ کہیں، چاہے ہم اس کو پریزیڈنٹ کہیں، یا چاہے ہم اس کو پرائم منسٹر کہیں، چاہے اس کو ہم جو بھی نام دیں، ماڈرن نام دیں یا جو ہے وہ خلیفہ کا نام دیں، لیکن اسلامک اسٹیٹ میں اس کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اس کے احکامات کے مطابق لوگوں کی لائف کو ریگولیٹ کرنا ہے، اور جو طاقت اس کو دی گئی ہے اسی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی لائف کو خوشحال بنانا ہے۔ اسی طرح سے اگر تھوڑا سا اور ہم آگے بڑھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکمران اللہ تعالیٰ کے آگے بھی اکاؤنٹیبل ہے اور اس کے مخلوق کے آگے بھی اکاؤنٹیبل ہے اپنے اختیارات کے حوالے سے۔ ایک چیز جو ہم نے اس میں دیکھی وہ یہ تھی کہ اسلام جو ہے وہ وراثت کو ترجیح نہیں دیتا، جانشینی کا کوئی کنسیپٹ جو ہے وہ نہیں ہے، اور دوسرا جس کو عوام اپنا نمائندہ منتخب کر کے اپنے اوپر حکمرانی کا حق دیتے ہیں، تو عوام ان اپنے انتخاب میں بھی احتیاط برتیں گے کہ کس کو منتخب کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جس کو منتخب کیا جاتا ہے اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اسلامی قوانین کو ملک کے اندر نافذ کریں، اور لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے حکمران کو مانیں، چاہے وہ گنگریالے بالوں والا حبشی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں یا شریعت لاء کی روشنی میں وہ سسٹم کو چلا رہا ہے تو لوگوں کے اوپر اس کی اوبیڈینس جو ہے وہ لازم ہے۔ لیکن دوسری سائٹ پہ حکمران کو اکاؤنٹیبل بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اس کے مخلوق کے سامنے۔ یہاں پہ ہم اس کو اس طرح سے کنکلوڈ کر لیتے ہیں اس پوائنٹ کو کہ اسلامک اسٹیٹ میں حکمران کا کام جو ہے وہ صحیح اور غلط کی امپلیمنٹیشن ہے، یعنی صحیح کو امپلیمنٹ کرنا اور غلط پر سزا دینا، یہ حکمران کی رسپانسبلٹی ہے۔ اور لوگوں کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے لیے جو حکمران منتخب کرتے ہیں وہ اس حکمران کو اوبیڈینس دیں، اس کے اوپر اننیسیسریلی کرٹیسزم نہ کریں، کچھ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر یا ذاتی فائدوں اور نقصان کی خاطر سسٹم کو ڈیریل جو ہے وہ نہ کریں۔ یہ ایک بنیادی پرنسپل جو ہے وہ یہ ہو گیا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ لیجسلیچر اور ایگزیکٹو کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اور بعض لوگ جو کنسیپٹ پیش کرتے ہیں ریاست کا اسلام کے حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ لیجسلیچر اور ایگزیکٹو کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن لیجسلیچر اور ایگزیکٹو کا کنسیپٹ جو ہے وہ ہے، لیکن اس ٹائم میں یہ کنسیپٹ جو ہے وہ جس طرح سے رسول پاک جو تھے وہ ریاست بھی چلاتے تھے۔ ریاست مدینہ جو انہوں نے پہلی اسلامی ریاست اسٹیبلش کی تھی، انہوں نے اسلامی ریاست کو چلایا بھی اور وہ امامت بھی کرتے تھے۔ وہیں مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے وہ مجلس شورا یعنی کنسلٹیشن بھی کرتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ،
وہ فارن پالیسی بھی چلاتے تھے، وہ فائنانس کی منسٹری بھی چلاتے تھے، وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دیتے تھے، انہوں نے غزوات بھی کیے ہیں، اور اسی ریاست مدینہ کے اندر جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ بہترین سلوک کا مثال جو ہے وہ بھی انہوں نے قائم کیا ہے، اور پھر آگے جا کر خلفائے راشدین نے بھی وہی پرنسپلز جو ہے ان کے تحت اسلامی ریاستیں جو ہے وہ چلائی ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ لیجسلیچر اور ایگزیکٹو کا اسلامک اسٹیٹ میں کیا کنسیپٹ ہے، تو لیجسلیچر ہم کہتے ہیں لا میکنگ باڈی۔ لا میکنگ باڈی یعنی ظاہر جو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے قوانین بنائے ہیں، اس شریعت کے قوانین کو ایک پالیسی کے تحت اور پھر اس کے بعد قوانین کی صورت میں جو ہے وہ ملک میں نافذ کرنا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ مشورہ کرنا یا کنسلٹیشن پر انسسٹ کرتا ہے، اور لیجسلیچر جو ہے یہی اسی کنسلٹیشن یا مجلس شورا سے ڈیرائیو ہوا ہے۔ اب لیجسلیچر میں ہم کن نمائندوں کا انتخاب کر کے بھیجتے ہیں، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے لیے نمائندوں کا انتخاب کریں، اب وہ اپنے لیے کیسے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں؟ کیا ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے لمٹس جو ہے وہ پرسکرائب کی ہوئی ہے کہ آپ کا حکمران کیسے ہونا چاہیے۔ تو کیا ہم ان اصولوں کو فالو کرتے ہوئے اپنے معاشرے کے اندر سے یا اپنے میں سے کسی بہتر انسان کو اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں، اپنا حکمران منتخب کرتے ہیں؟ اگر فرض کرے وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سسٹم غلط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خود جو پرنسپلز ہمیں بتائے گئے ہیں کہ اسی کے مطابق، ان ہدایات کے مطابق آپ نے اپنے لیے حکمران کا انتخاب کرنا ہے، بیکاز آپ کا حکمران جو ہے وہ آپ کے لیے یہ کام کرے گا۔ اب اگر ہم خود ان ہدایات سے ڈیویٹ کر لیتے ہیں اور نتیجہ جو ہے وہ غلط نکل آتا ہے، تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قصور جو ہے وہ کسی سسٹم کا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جن حکمران کو ہم منتخب کرتے ہیں اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ لازم ہے۔ وہ اپنے اختیارات کے سامنے، یعنی عوام اس کو حکمرانی کرنے کے لیے جو مراعات دیتے ہیں وہ سارے مراعات جو ہے وہ عوام کے سامنے ہونے چاہیے۔ اس کی جائیداد کتنی ہے حکمران بننے سے پہلے، اور حکمرانی کے دوران اس کی جائیداد کتنی بن جاتی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ سارا سسٹم جو ہے یہ ہمیں عین اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ چلاتا ہے۔ لیکن اگر اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کا جو، یا ہم کہتے ہیں کہ یا ہم خود احتسابی نہ کریں، اپنا انالیسس نہ کریں، یا پھر ہم کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر یا اپنی مصلحتوں کی بنیاد پر یا اپنے فوائد کی بنیاد پر حکمران کو کسی طرح سے اپنے سامنے اکاؤنٹیبل نہ بنائیں کہ کیا وہ وہی کام کر رہا ہے، یعنی جو صحیح ہے، شریعت نے جن کو صحیح کہا ہے کیا وہ ان کو معاشرے کے اندر امپلیمنٹ کر رہا ہے، شریعت نے جن چیزوں کو روکا ہے کیا وہ ان چیزوں کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر کر رہا ہے، یا غلط کام کرنے والوں کو کیا وہ سزا دے رہا ہے۔ یہ ایک کرائیٹیریا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مجلس شورا کا بھی، یہ لیجسلیچر کا بھی کرائیٹیریا ہے، اور یہ ایگزیکٹو کا بھی ہے۔ نام کے بدلنے سے، چاہے ووٹ کو ہم بیت کو ہم اگر بیلٹ پیپر میں کنورٹ کرتے ہیں، یا ہم مسجد نبوی کو کسی لیجسلیچر کے باقاعدہ پارلیمنٹ کے بلڈنگ یا کانگریس کے بلڈنگ میں لے جاتے ہیں اور اس کو ہم پارلیمنٹ یا کانگریس کا نام دیتے ہیں، تو ناموں سے فرق نہیں پڑتا، اسپرٹ کیا ہے، وہ اسپرٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ 5 قوانین جو ہے، 5 اسباب جو ہے وہ ہمیں اسلامک لاء کے بتاتا ہے۔ قرآن، حدیث، جس کا کسی قسم کا کوئی چینج جو ہے وہ اس میں نہیں ہو سکتی، اور ہم اس کو کسی بھی طرح سے جو قرآن میں منع ہے اور جو حدیث میں منع کیا گیا ہے ہم اس کو کسی طرح سے جائز کر کے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن کچھ چیزیں اس طرح سے ہے جس کے ذریعے سے جو انٹرپریٹیشن کی اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے۔
تو انٹرپریٹیشن کی اجازت جو ہے وہ اجتماع میں دی گئی ہے کہ اس میں اجماع ہو، تو اجماع جو ہے اس کو ہم لیجسلیچر کے طور پر لے لیتے ہیں، بیکاز وہ پڑھے لکھے، ایسے پڑھے لکھے جن کو اسلام کا بھی پتہ ہو اور اسلام کے متعلق تمام علوم جس کے ذریعے سے پوری دنیا چل رہی ہے ان علوم کا بھی ان کو علم ہو، وہ مل کر جو ہے وہ قوانین بنائے، تو یہ ایک ہم کہتے ہیں کہ یہ اجماع ہے۔ لیکن اب اگر ہم خود سے ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جن کا کیریکٹر اس طرح سے نہیں ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے، تو اس میں ہمیں نہیں کہہ سکتے کہ کسی سسٹم کا کوئی قصور ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں اس میں ہم ان کو اجماع کا نام دیتے ہیں۔ پھر اجتہاد ہے، تو اجتہاد جو ہے وہ پڑھا لکھا جو جج ہے وہ اجتہاد کر سکتا ہے۔ پڑھا لکھا جج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو قرآن اور جس کو تمام قسم کے جو علوم ہے جو کہ لا سے متعلق ہے ان سب کے بارے میں اس کو معلومات ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا واسٹ کنسیپٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے، جس کو میں بڑا مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ لیجسلیچر کو کیسے ہونا چاہیے یا کس پرپس کے لیے ہے، اور ایگزیکٹو جو حکمران ہے وہ اس کا کیا کام ہے، اور ساتھ میں چونکہ زیادہ جو اہم کام ہے وہ جسٹس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ جوڈیشری which is the third organ of the state۔ اگر ہم جوڈیشری کو دیکھیں تو ہم اس کی جو آرگنائزیشن ہے وہ نان پولیٹیکل لائنز پہ کرتے ہیں اور سیاسی بحث کا حصہ اس کو نہیں بناتے، اس لیے کہ صحیح کرنے والا یعنی عوام جو اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ان کے پاس، اور اسی طرح حکمران جو اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں، ان دونوں کی جواب طلبی اور ان کے جدید تقاضوں کے مطابق اصولوں کے تحت سسٹم کو چلانے کا کام جو ہے وہ جوڈیشری کا ہے۔ تو بنیادی کام ان دونوں کو لیجسلیچر میں جو اجماع ہے، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں قوانین بنانے کے لیے، اور ایگزیکٹو میں جو رولرز ہے ملک کو چلانے کے لیے، ان دونوں کو اکاؤنٹیبل بنانے کے لیے جو قوانین کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے وہ جوڈیشری کرتا ہے۔ اسی لیے قاضی کا بہت بڑا مقام ہے اسلام کے اندر۔ اسلام جو ہے وہ قاضی کے خود مختاری پر یا عدالتی نظام کی خود مختاری پر اور اس کی انڈیپینڈنس کے اوپر بلیو کرتا ہے، اور اس کی واضح مثال جس طرح سے چونکہ ہمارے رسول پاک جو ہے انہوں نے ایک قاضی کا کردار بھی ادا کیا ہے، اور یہاں تک کہا ہے کہ اللہ کی قسم اگر یہ چوری فاطمہ بھی کرتی جو کہ ان کی بڑی عزیز بیٹی تھی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا۔ یہ اسلام میں جسٹس کا کنسیپٹ ہے۔ اب اگر کہیں پہ ہم پورے سسٹم کو خراب کر لیتے ہیں، یعنی سسٹم وہاں سے خراب ہوتا ہے جہاں سے ہم غلط لوگوں کا انتخاب کر کے اجماع کا کنسیپٹ جو ہے وہ غلط کر لیتے ہیں، یا ایگزیکٹو میں یا غلط حکمران کا انتخاب کر کے اس کنسیپٹ کو غلط کر لیتے ہیں، تو آگے جا کر جسٹس کا کنسیپٹ چونکہ ججز کی تقرری جو ہے وہ مقنن نہ کرتی ہے، تو اس لیے آٹومیٹکلی اس کا کنسیپٹ جو ہے وہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ ایک بنیاد اگر ہم غلط رکھ لیتے ہیں تو وہ غلط بنیاد پہ ہم صحیح عمارت جو ہے وہ کبھی بھی تعمیر نہیں کر سکتے۔ تو سوسائٹی کے اندر اگر ہم کہتے ہیں کہ جسٹس نہیں ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم نے پہلی سیڑھی یا پہلا پتھر ٹھیک رکھا ہے۔ اگر وہ پتھر ٹھیک ہے تو یقیناً وہ مختلف جو عوامی ادارے چلانے والے لوگ ہیں صحیح لوگوں کا وہ تقرری ان کی کریں گے، اور اگر ہم نے وہ پتھر غلط رکھا ہوا ہے تو آگے جا کر غلط پتھر جو ہے وہ غلط لوگوں کا انتخاب کریں گے اور نتیجہ جو ہے وہ غلط ہی آئے گا۔ اگر ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے،
اس کی امپلیمنٹیشن میں کسی قسم کا کوئی رکاوٹ جو ہے وہ نہیں ہے۔ رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے مذہب کے بارے میں، اور صرف مذہب عبادات جو ہے وہ نہیں کرنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے ریاستوں کو چلایا گیا ہے وہ بھی ہمارے تعلیم کا ایک حصہ ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو اسلام جو ہے وہ مائنورٹیز کو مکمل حقوق دیتا ہے۔ رسول پاک نے خود ریاست مدینہ میں یہ حکم دیا کہ کسی کی عبادت گاہ کو تباہ کر کے یا گرا کے اس کی جگہ پہ مساجد تعمیر نہ کی جائے، اور جن مذاہب کے عبادت کے ٹائم میں گھنٹیاں بجائی جاتی ہے ان گھنٹیوں کو نہ روکا جائے۔ پھر اسی طرح سے اگر ہم انسانیت کا درس دیکھیں اور اگر ہم ہیومن رائٹس کو دیکھیں تو اسلام جو ہے وہ ہیومن رائٹ کا سب سے بڑا چیمپئن ہے۔ اگر ہم رسول پاک کے آخری خطبہ کو دیکھیں حجۃ الوداع کے موقع پر جو انہوں نے دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ تو یہ وہ ہیومن رائٹس کا بیسک کنسیپٹ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ چاہے آپ کا حکمران گنگریالے بالوں والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں آپ کی زندگی کو چلانے کے لیے احکامات دیتا ہے جس سے آپ کی میٹیریل اور آپ کی اسپریچول لائف بہتر ہو رہی ہے تو اس کی بات مانی جائے گی۔ وہ اس میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن، نہ کسی کلر کو، نہ ریس کو، نہ کسی بھی زبان یا کسی بھی عقائد کا جو ہے وہ کوئی عمل دخل اس میں نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے اوپر بلیو کرتا ہے، یعنی ہیومن رائٹس انسانیت کے اوپر، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا بندہ ہو، لیکن اس کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک جو ہے وہ اس کا درس اسلام دیتا ہے۔ پھر اسلام جو ہے اس نے واضح کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح بیان دیا ہے کہ کسی مسلمان کو، ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے، ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے۔ اب اس کے لیے کسی ڈیفینیشن کی ضرورت نہیں، نہ کسی وضاحت کی ضرورت ہے۔ حرام ہم میں سے ہر بندہ سمجھتا ہے کہ آپ کسی کا ناجائز جائیداد پر قبضہ نہ کریں، کسی کو اس کے جائز حقوق سے محروم نہ کریں، اور اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو پھر اسلامک اسٹیٹ میں حکمرانوں کا یہ فرض ہے، عدلیہ کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو انصاف مہیا کریں۔ انصاف کا اگر ہم دیکھیں کنسیپٹ جو ہے، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھوں پہ پٹی جو ہے وہ بندھی ہوئی ہوتی ہے، جس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ سامنے والا آپ کو نظر نہ آئے کہ آپ کے سامنے حکمران کھڑا ہے یا آپ کے سامنے کس حیثیت کا بندہ کھڑا ہے، آپ نے جسٹس جو ہے وہ کرنا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر کے اوپر کسی نے مقدمہ کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں گئے تو قاضی صاحب جو تھے وہ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس قاضی کو تبدیل کیا جائے، بیکاز یہ میرے اسٹیٹس سے متاثر ہوا ہے، لہٰذا مجھے خدشہ ہے کہ یہ انصاف نہیں کر پائے گا۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے، لیکن ہمارے یہاں پر اگر انصاف کا پرابلم چل رہا ہے تو وہ پرابلم ہم لوگوں نے جو ایک پتھر غلط رکھا ہے تو اس کے اوپر پوری بلڈنگ جو ہے وہ غلط کنسٹرکٹ ہو رہی ہے۔ اسی لیے اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو اسلام ایک ڈیموکریٹک ریلیجن ہے، بیکاز یہ موروثیت کے خلاف ہے، یہ بادشاہت کے خلاف ہے، یہ عوام کو اپنے نمائندہ منتخب کرنے کا حق دیتا ہے، یہ حکمران کے اوپر پابندیاں لگاتا ہے، اس کو اکاؤنٹیبل بناتا ہے، یہ ایک اجماع کا تصور پیش کرتا ہے کہ کنسلٹیشن ہونی چاہیے، کوئی ایک بندہ جو ہے وہ تمام اختیارات انجوائے نہیں کر سکتا، اس کا اکاؤنٹیبل ہونا ضروری ہے، اور قاضی کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد کرتا ہے، ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے،
ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتا ہے جس میں بغیر کسی تفریق کے ہر انسان کو ترقی کرنے کے مواقع جو ہے وہ ملے۔ اب دیکھنا جو ہے وہ ہم نے یہ ہے کہ وہ ممالک جو کہ اسلامک اسٹیٹ کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا وہاں پہ یہ تمام پرنسپلز جو ہے وہ اپلائی ہو رہے ہیں، پریکٹس ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ اور شاید جس طرح ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں یا باقی ہم کہتے ہیں باقی دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے، تو وہ ہمارے یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں باتیں بتائی ہے کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے کرنا ہے، جو ہدایات ہمیں دی ہے، تو ان ہدایات کی روشنی میں ہم چونکہ چلتے نہیں ہیں، اور شاید بہت جو ہے وہ کہیں پہ ہمارے اندر یہ ایک چیز موجود ہو کہ شاید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غلط کہتا ہے، شاید یہ چیز اس طرح سے نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ اور ان چیزوں کے اوپر ہم بلیو کرتے ہیں اور ہم ان کو پریکٹس کرتے ہیں، تو جب ہم ان کو پریکٹس کرتے ہیں تو یہی جو ریاست چلانے کے احکامات ہیں اور مختلف لوگوں کے اوپر مختلف قسم کی ذمہ داریاں قرآن میں اور پھر حدیث میں ہمیں بتائی گئی ہے، تو اس پر یہی چیزیں بھی صحیح ہیں، یہی چیزیں بھی صحیح ہیں۔ ہم ان چیزوں سے ڈیویٹ کر چکے ہیں، اسی لیے ہمارے یہاں پہ پرابلمس جو ہے وہ کریٹ ہوتے ہیں۔ باقی دنیا میں اگر یہی کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ خوشحال قومیں ہیں تو وہ آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ ہمارا چونکہ آخرت کے اوپر یقین بھی ہے، اسی لیے ہم دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں احتیاط اس میں شرط ہے کہ ہمیں اس میں سے ہر چیز کا جواب جو ہے وہ آخرت میں دینا ہے۔ تو یہ ہمارا جو دو زندگیوں کا، دو دنیاؤں کا کنسیپٹ ہے، یہ اس میں ہم اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم ان کو ان اصولوں کے مطابق چلائیں گے جو ہمارے لیے رسول پاک جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نافذ کی ہے۔ ایک ہلکی سی کوشش تھی میری، یقیناً اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مجھ سے رہ گئی ہے، بہت سارے آسپیکٹ کو میں ٹچ نہیں کر سکی، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں کوشش کروں گی کہ میں چیزوں کو آسان سے آسان بناؤں اور اس لیول پہ بات کروں جس لیول پہ ہماری جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو انڈرسٹینڈ ہوتی ہے یا عام آدمی کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنے سے ایک ہلکی سی کوشش کی ہے، یقیناً اس میں مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی ہوگی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔